تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عورتوں نے اچھی تربیت، اچھی پرورش کی ہے تو ان کی نسلیں قطب بنی، ابدال بنی اور اللہ کی محبوب بنی۔ ہم جب تاریخ کے حوالے سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک نام ملتا ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمت اللہ علیہ، آپ کی ماں صالحہ عابدہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری عورتوں کو قرآن و حدیث سے جوڑنے کے لیے اور ان میں دینی فکر پیدا کرنے کے لیے فکر مند تھی۔ جب ان کی فکریں دینی، ایمانی، اسلامی بنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مبارک فرزند دیا جس کا نام آپ نے علی رکھا، آپ نے ابو الحسن نام رکھا، اور ایسی اچھی تربیت و پرورش کی کہ آپ کے بیٹے جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر یاسین شریف ہے اور قرآن کی وہ آیت پڑھتے آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح اچھی بہنوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 سال کے تھے، آپ کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی، آپ نابینا کی شکل تک پہنچ گئے۔ آپ کی امی جان اللہ کے حضور گنگناتی رہی، روزے رکھ کر اللہ سے دعا کر رہی ہیں، قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کر رہی ہیں، صدقہ دے کے اللہ سے دعا کر رہی ہیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کر رہی ہیں کہ میرا اللہ، اے میرے اللہ، میرا بیٹا محمد آج آنکھوں کی روشنی اس کی ختم ہو گئی ہے، اے اللہ میں نے ساری تدبیریں اختیار کی ہے لیکن روشنی دینے والا تو ہے، تو میرے بیٹے کو روشنی دے دے، تو میرے بیٹے کو روشنی دے دے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک روز آپ سو رہے ہیں، رات میں خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ محمد کی ماں، اللہ تعالیٰ نے تیری گریہ مزاری کی وجہ سے، تیری دعا و مناجات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی۔ جب آپ آنکھ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس ہو گئی۔ اچھی بہنوں، آپ اندازہ لگائیے، ماں کا رونا اللہ کو بہت پسند ہے، ماں کی دعائیں اللہ کو بہت پسند ہے، ماں کا تڑپنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت امام بخاری کی ماں تڑپی، روئی، چیخی، اللہ کے حضور دعائیں کرتی رہی، اللہ کا در نہیں چھوڑا، غیر اللہ کا در نہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے امام بخاری کو ایسی روشنی دے دی کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر حدیث کی سب سے بڑی کوئی کتاب، صحیح کتاب مانی جاتی ہے تو وہ بخاری شریف کی کتاب مانی جاتی ہے۔ ایسی کتاب آپ نے لکھی ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ماں جب اپنے بچوں کا رخ موڑ دیتی ہے تو وہ بچے بڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، ننھے پن میں ایسے ایسے کام بچے کر گزرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ 14 سال کی عمر ہے، ایک قافلے میں جا رہے ہیں بغداد کی طرف، جاتے ہوئے ماں نے آپ کی کہا بیٹا تم سفر پہ جا رہے ہو
لیکن میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو حال کیا ہوا کہ راستے میں جب وہ قافلہ ٹھہرا تو ڈکیت آ گئے، سب کا سامان چھینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آئے، تلاشی لی۔ اس کے بعد ایک ڈکیت نے کہا بیٹا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس تو دینار ہے 40۔ کہاں ہے؟ کہا گدری میں دیکھو۔ تو ڈکیت نے کہا بیٹا اگر تم جھوٹ بول لیتے اور اس کو چھپا لیتے تو تمہارے دینار بچ جاتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈکیت اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے جب دیکھا تو اس کو پورا معاملہ بتایا تو سردار نے بھی سوال کیا بیٹے اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہارے یہ سارے دینار بچ جاتے؟ تو کہا نہیں، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ اندازہ لگائیں ڈکیتوں کے سردار نے کہا ارے یہ بچہ ہے، جب یہ جھوٹ ماں کی وجہ سے نہیں بول رہا ہے، ہم لوگ تو بڑے ہیں، ہم لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ سب نے توبہ کر لی، سارا سامان سب کو واپس کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی تربیت ایسی تربیت تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں ولی کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ آپ کو ملا، کیوں ملا؟ ماں کی شفقتوں میں، ماں کی ایمانی تربیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ آپ کو دے دیا، آپ کو دے دیا۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ بنگال کے سفر سے تشریف لاتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی، لاکھوں انسانوں نے توبہ کر لیا۔ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے آپ گھر میں آتے ہیں اور خوشی خوشی فرماتے ہیں ماں میرے ابو آج بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے جڑ گئے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان نے فرمایا میرے بیٹے معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اس میں کمال تو اللہ کا ہے، میرا ہے۔ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے، میں نے ہمیشہ جب بھی تیری تربیت کی ہے تو میں نے اسلامی تربیت کی ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور تیرے لیے میں روئی ہوں، گڑ گڑائی ہوں اللہ کے حضور، تب اللہ نے تجھے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ پتہ نہیں چلا ماں نے جب بچوں کی اچھی پرورش کی ہے، ایمانی پرورش کی ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے۔ لیکن جب ماں نے اپنا خیال نہ کیا، اپنا گھر اسلامی نہ بنایا، جھوٹ والا ماحول، آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں کوئی دروازے پہ آتا ہے، ہم اگر کسی سے نہیں ملنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے ہم جھوٹ اس سے بلوا رہے ہیں، اور اس طرف دیکھیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان سچ کی دعوت دے رہی ہیں تو بچہ ایماندار بنتا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کا ماحول، ہم خود موبائل دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ ہم خود اپنے گھر کے اندر رہ کر شوہر بیوی کے جھگڑوں میں ہیں، آج اپنے بچوں کو یہ جھگڑے دکھا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب یہی بچے یہی بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو ماں باپ کا بڑھاپا مصیبت میں بدل جاتا ہے، ماں باپ کے یہ نافرمان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے اے اچھی ماں، اے اچھی بہنوں، ہماری آپ کی یہ ضرورت ہے کہ اپنے جسم کو جس طرح آج ہم
صحیح صحیح بناؤ سگار کے ساتھ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو ایمانی ماحول میں بدلیں، اسلامی ماحول میں بدلیں، اپنے آپ کو دیانتدار بنا کر، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمہ بنا کر اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ہم سجا کے لے جاتے ہیں، خود بھی ہم بہت سارے فیشن کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اگر ہم نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی ہے، اچھی پرورش نہیں کی ہے، ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنایا ہے، ان کو ایماندار نہیں بنایا ہے، صحیح علم نہیں دیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کسی مہمان کے سامنے آتے ہیں تو پھوڑ پن کی باتیں کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ماں کا سر نیچے ہو جاتا ہے، باپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اس لیے آج ذمہ داری ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم کو نماز 5 وقت پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے سال میں 1 ماہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں قرآن کریم پڑھنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بنے، ہماری نسلیں بھی جنت میں جانے والی بنے، ہمارے خاندان کے لوگ بھی جنت میں جانے والے بنے۔ ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ اس لیے آج ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں دنیا میں ہم کو عزت ملے، شہرت ملے، بلندی ملے، بعد مرنے کے بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے، تو ہم کو اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں، ایمانی ماحول میں ڈھالنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بھی ایمانی اور اسلامی ماحول میں ڈھالنا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر آپ ان کو پہلے قرآن کریم سے جوڑ دیجئے، اردو دینیات سے جوڑ دیجئے، اسلامیات سے جوڑ دیجئے، ان کو قرآن سمجھنے والا بنا دیجئے، ان کو اردو لکھنے پڑھنے والا بنا دیجئے، ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھا دیجئے، ان کو ایمان کی تمیز بتا دیجئے، اور ان کو یہ بتا دیجئے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتا دیجئے، انہیں نماز کی حقیقت بتا دیجئے، انہیں روزہ صدقہ خیرات کی حقیقت بتا دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہے انہیں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آپ جو بھی چاہے شکشا دیجئے، تعلیم دیجئے، گیان دیجئے، علم دیجئے، انشاءاللہ یہ بچہ بڑے ہو کر ڈاکٹر انجینئر بن کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا انسانوں کی خدمت کرے گا، اور پھر اس دنیا سے جب یہ جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ ہماری یہ فکر ہو، ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم دنیا سے جب جا رہے ہوں ہمارے بچے ایمان کی روشنی میں جی رہے ہوں، اور ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں ہمارے بچے، ہماری بچیاں قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ چل رہے ہوں۔ آج ضرور اس بات کی حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، تب بھی آپ اپنے پوتوں کو، اپنے سارے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب سب نے تسلی بخش جواب دے دیا تب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آگے ننے منے پھول یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ننے منے بچے اللہ کی امانت ہے، ان کو امانت دار بنا کر رکھیے اور ان کو امانت دار بنا کر اللہ کے حضور پہنچائیے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا آپ کا کام ہے۔ اگر آج ہم ان فکروں پر آ جائیں تو انشاءاللہ
دنیا کے اندر ہماری عمریں بھی بڑھیں گی، عمروں میں برکتیں آئیں گی، روزی میں برکت ملے گی، گھروں میں سکون آئے گا، بچوں سے سکون ملے گا، بچیوں سے سکون ملے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے آئیے ہم آپ کے فیصلہ لیں، ہم آپ کے طے کریں کہ انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، نفلی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، تہجد کی نماز میں اللہ کے حضور روئیں گے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن پڑھ کر اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور اپنے گھر کا پورا نظام اسلامی بنائیں گے، اپنے گھر میں پیار محبت کو تقسیم کریں گے، اپنے گھر میں ایمانی ماحول، اپنے گھر میں اسلامی ماحول داخل کریں گے، اپنے بچوں کو ایمانی ماحول میں رکھیں گے اور ایمانی ماحول میں پالیں گے، پرورش کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پھر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، ایک اعلان